بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سلسلہ ہے پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کی کتاب کا نام ہے جہان ماہوپرویں، عنوان ہے ہیلن کیلر، حصہ سوم۔ کتابوں کے علاوہ اسے سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا اور وہ چل پھر کر فطرت سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی۔ وہ کشتی رانی بھی کرتی اور تیراکی بھی۔ کشتی میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا اور وہ کشتی چلاتی۔ درختوں سے اسے بے پناہ محبت تھی، وہ ہریالی پر جان دیتی تھی، محسوس کر کے ایک عجیب مزہ اٹھاتی تھی۔ اسے کتوں سے بھی پیار تھا اور اس کے پاس کئی کتے تھے جو اس کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ وہ انہیں اپنا دوست سمجھتی، وہ بعض کھیلیں بھی کھیلتی تھی اور ان میں بے پناہ لطف لیتی تھی، اور کبھی کبھی سوچتی تھی کہ ہاتھ آنکھ سے زیادہ چیزوں کو دیکھ سکتا ہے اور اشیاء سے متعارف کرا سکتا ہے۔ وہ ایکٹروں سے بھی ملتی تھی۔ اس طرح اس نے زندگی سے بھرپور لطف اٹھایا اور اس کے ہر گوشے کو قریب سے محسوس کرنے کی کوشش کی۔ اپنی سوانح عمری کے آخر میں اس نے جن خوبصورت جذبات کا اظہار کیا ہے، اپنی سوانح عمری جو اس نے 1902 میں تحریر کی، جس سے اس مضمون کی تحریر میں خاصی مدد ملی ہے۔ اس کے آخر میں وہ لکھتی ہے کہ یہ بات سچ نہیں کہ میری تمام مجبوریوں کے باوجود میں نے بعض جگہ زندگی کی خوبصورتیوں کو محسوس کیا ہے۔ ہر چیز میں حیرتیں پنہاں ہیں، یہاں تک کہ تاریکی اور خاموشی میں بھی۔ جس حالت میں بھی ہوں سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں، کانے ہوں۔ بعض اوقات اس میں شک نہیں کہ مجھے تنہائی کا احساس سرد کوہر کی طرح لپیٹ لیتا ہے۔ جب میں اکیلی ہوتی ہوں اور زندگی کے بند دروازے پر انتظار کر رہی ہوتی ہوں، دروازے کے اس پار روشنی ہے، موسیقی ہے اور شیریں محفلیں ہیں، میں ان میں شامل نہیں ہو سکتی۔ تقدیر خاموش اور بے رحم ہے، جس نے یہ دروازہ مجھ پہ بند کر دیا ہے۔ کبھی کبھی میں اس کی مرضی پر اعتراض کرتی ہوں، کیونکہ میرا دل اب بھی ہار نہیں مانا اور اس میں جذبات ہیں، لیکن میری زبان پر کبھی تلخ اور بیکار لفظ نہیں آئیں گے، بلکہ وہ ان آنسوؤں کی طرح ہیں جو بہہ نہیں سکتے اور واپس دل میں جا کر ٹھہر جائیں گے۔ میری روح پر خاموشی طاری ہے، لیکن پھر امید مسکراتے ہوئے میرے کانوں میں کہتی ہے، اپنے آپ کو بھول جانے میں بڑا لطف ہے۔ چنانچہ میں دوسروں کی آنکھوں میں اپنی روشنی کا سورج تلاش کرتی ہوں، اور دوسروں کے کانوں میں اپنی موسیقی اور دوسروں کے ہونٹوں پر اپنی خوشی۔ ہیلن کیلر کے یہ الفاظ اس کی روح کا وہ نغمہ ہے جو محبت کی دنیا میں اب بھی اپنی روشنی بکھیر رہا ہے۔ ہیلن کی ہمت، تگ و تاز زندگی سے محبت ایسے اوصاف ہیں جنہوں نے نہ صرف ہیلن کو ایک لیجنڈ بنا دیا بلکہ ہر قاری کی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم ہمہ وقت فطرت کے شاکی رہتے ہیں، کبھی خدا سے گلہ ہوتا ہے، کبھی دوستوں سے، کبھی قسمت سے، کبھی اپنی ذات سے۔ لیکن ہیلن کو دیکھیے، دیکھتے چلے جائیے، تمام شکوے شکایتیں ہمارے لیے ندامت کا باعث بنیں گی۔ ہمیں یہ احساس ہوگا کہ زندگی تو عزم و حوصلہ سے تعبیر ہے، اس میں تو خود رنگ بھرنے ہوتے ہیں، خلوص کے رنگ، محبت کے رنگ۔ ایسے رنگ کبھی مان نہیں پڑتے، نہ سورج کی تیز روشنی میں، نہ بارش کی یورش میں۔ میں جب اپنی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں اور اپنا تقابلی مطالعہ اس دنیا کی خاتون اول سے کرتا ہوں تو مجھے میری مشکلات سرے سے مشکلات ہی دکھائی نہیں دیتی، میری کامیابیاں نظر نہیں آتی۔ اس میں شک نہیں کہ ہیلن متمول والدین کی بیٹی تھی جو ہر ممکن سہولت اور آسانی اس کے سامنے ڈھیر کر سکتے تھے۔ اس کے بہت سے ملازمین تھے اور اس کے لیے اس کی تعلیم کے دوران ہمہ وقتی معلمہ بھی فراہم کر سکتے تھے۔ وہ دنیا کے جس خطے میں پیدا ہوئی
وہاں معذوری بے چارگی تصور نہیں کی جاتی تھی، وہاں صلاحیتوں کا اعتراف ہوتا تھا، وہاں انسانی ہمدردی کی فصلیں اگتی تھیں، سوسن و گلاب کھلتے تھے۔ یقیناً کانٹے بھی تھے، لیکن کانٹوں کو ہیلن کبھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ یہ نابغہ اپنی نابینائی بے سماعتی کے باوجود جریدہ حیات پر انمٹ نقوش ثبت کر گئی۔ 19 ماہ کی عمر میں جس المیے سے وہ دوچار ہوئی، کوئی اور ہوتا تو دم توڑ دیتا، لیکن فطرت کی مرضی یہ نہیں تھی، چنانچہ راستے کھلتے گئے۔ مس اینی سولیون جیسی معلمہ 7 سال کی عمر میں ہیلن کی زندگی میں داخل ہو گئی۔ مس سولیون کی اپنی بینائی بھی ضائع ہو چکی تھی، لیکن علاج کے بعد کچھ بینائی لوٹ آئی تھی۔ جب وہ ہیلن کی معلمہ مقرر ہوئی، اس کی عمر 20 سال کی تھی، اور اس نے خود پرکنس انسٹیٹیوٹ فار دی بلائنڈ سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی۔ یہ ادارہ بوسٹن میں واقع تھا، جو میساچوسیٹس کی ریاست میں ہے۔ مس سولیون کی آمد ہیلن کی زندگی میں ایک انقلاب سے کم نہ تھی۔ اس نے ایک ہی ماہ میں ہیلن کو زبان سے کچھ واقفیت کرا دی۔ اس کی مدد سے ہیلن نے ریڈ کلف کالج سے 1904 میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کر لی۔ پھر بھی مس سولیون کی رہنمائی ہیلن کو حاصل رہی۔ مس سولیون 1936 میں وفات پا گئی۔ ہیلن کی جدوجہد حیرت انگیز تھی، جس کا ذکر اس نے اپنی خود نوشت سوانح عمری میں تفصیل سے کیا۔ اس میں اس کے تعلیمی دور کی جدوجہد اور فتوحات کا ذکر ہے۔ 1903 میں ہیلن کی کتاب آپٹمزم شائع ہوئی۔ 1910 میں اس کی ایک اور تصنیف بنام دی ورلڈ آئی لیو ان منظر عام پر آئی۔ اس طرح ایک اور کتاب مائی ریلیجن 1927 میں شائع ہو گئی۔ مڈ اسٹریم 1929 میں اور ہیلن کیلرز جرنل 1938 میں۔ اس نے بے شمار کتابیں پڑھیں اور اپنی زندگی اور کتب کے تجربات کو اپنی کتب میں تحریر کیا۔ پھر 1946 اور 1948 میں وہ یورپ اور جاپان گئی اور مختلف ممالک کا اپنے تمام حواس سے مشاہدہ کیا، وہ حواس جو قوت ارادی نے توانا کر دیے تھے۔ وہ 1956 میں پاکستان بھی آئی اور اس نے کئی شہروں کا دورہ کیا، نابیناؤں اور بے سماعت بچوں کے اداروں میں گئی اور انہیں کوشش کرتے رہنے کی تلقین کی۔ ہیلن کا ایک مضمون 3 Days to See اس کے ذہن کا خوبصورت مطالعہ ہے، جسے پڑھ کر ہمیں اس کے ہمہ جہتی مشاغل اور رجحانات کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسے بینائی کی نعمت اور سماعت کی نعمتوں کا پورا احساس ہے۔ اسے افسوس ہے کہ بینا لوگ بینائی کو سرسری سمجھتے ہیں اور انہیں اس نعمت کا سرے سے احساس ہی نہیں۔ نہ انہیں قدرت کی رنگا رنگی اور بوق المنی کا کوئی احساس ہے، اور نہ ہی تا حد نظر بکھیرے ہوئے مناظر کا اور قدرت کی دلگیر نعمتوں کا۔ اس کی خواہش ہے کہ اگر 3 دن کے لیے اسے بینائی مل جائے تو وہ اپنی آنکھوں کی پوری پیاس بجھائے گی۔ پہلے روز وہ فطرت کے مناظر سے لطف اندوز ہوگی، ان مہربان چہروں کو دیکھے گی جنہوں نے اس کی زندگی کو مفید بنایا، اپنے اساتذہ کے چہروں کو، رشتہ داروں کے چہروں کو، یہاں تک کہ وہ اپنے کتے کا بھی اپنی بینائی سے مشاہدہ کرے گی۔ دیوار پر لگی ہوئی تصاویر دیکھے گی، میز پر رکھی ہوئی کتب کا مشاہدہ کرے گی، فرش پر پڑی ہوئی اشیاء کو بھی دیکھے گی۔ پھر جنگل میں جائے گی، دوپہر اور شام کے مناظر سے لطف اندوز ہوگی۔ دوسرے روز عجائب گھر جائے گی اور ماضی کی تہذیب اور ثقافت کا مطالعہ کرے گی، ادیبوں، شاعروں اور مصوروں کے مجسمے دیکھے گی۔ شام کو تھیٹر جائے گی، شیکسپیئر کے ڈراموں سے لطف اندوز ہوگی۔ تیسرے روز وہ نیو یارک کی عمارات دیکھے گی، غریبوں کی بستیوں کی سیر کرے گی اور پھر تھیٹر جائے گی۔ ان خواہشات سے
یہ حقیقت مترشح ہوتی ہے کہ ہیلن کا ذوق کتنا متنوع تھا، اسے زندگی سے کتنا پیار تھا۔ اس کی شخصیت ہمہ پہلو تھی، وہ ہر چیز کو دیکھنا چاہتی تھی۔ 19 ماہ کی عمر میں کسی بچے کا بینائی اور سماعت کھو بیٹھنا اور گفتگو کرنے کے قابل بھی نہ ہونا زندگی کا فقید المثال المیہ تصور کیا جانا چاہیے۔ ایسا بچہ حرکت کرنے والے گوشت کے لوتھڑے کے سوا اور کیا ہوگا، مگر قدرت کے انداز پر اسرار ہیں۔ اس نے اشیاء اور افراد میں اپنی عظمت کے نشان ثبت کیے ہوئے ہیں۔ وہ چاہے تو پتھر میں کیڑے کی پرورش کر دے، وہ چاہے تو خوفناک طوفان میں ایک جھونپڑی کو بچا لے، وہ چاہے تو ایک گونگی بہری اور بے بصر بچی کو وہ نعمتیں دے دے، ایسی صلاحیتیں عطا کر دے کہ ہر پڑھنے والا کہہ اٹھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ حقیقت یہ ہے کہ قدرت کا نظام بے تکا نہیں۔ جہاں اس نے ہیلن کو جنم دیا، وہاں مس سولیون کو بھی اس کی زندگی میں مینارہ نور بنا کر وارد کر دیا۔ ہیلن نے اپنی تمام زندگی معذور بچوں کی خدمت میں صرف کی اور پرکنس انسٹیٹیوٹ کے لیے گراں بہا خدمات سر انجام دیں۔ ہیلن کی پوری زندگی ایک ایسی جدوجہد سے عبارت ہے جس کی حرارت سے کاروان حیات تمام مشکلات کے باوجود آگے بڑھتے رہنے کی صلاحیتوں سے فیضیاب ہو سکتا ہے، جس کے سامنے مایوسیاں دم توڑ دیتی ہیں اور حوصلے جنم لیتے ہیں، ارادے پھوٹتے ہیں اور عزائم پروان چڑھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اب بھی معاشرتی رویوں میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نظر نہیں آئی۔ اب بھی بینائی سے محروم، سماعت سے عاری بچوں کو بے مصرف اور بیکار سمجھا جاتا ہے، یات رحم کے چند ٹکڑے جھولیوں میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہیلن کیلر نے کہا تھا، اور کیا خوب کہا تھا، "They said it could not be done when it was being done"۔ اس کی شخصیت اور مزاج کا مطالعہ بھی اسی طرح کم اہم نہیں، جس طرح سے اس کی فکر اور جدوجہد کے نئے دروا ہوتے ہیں اور قارئین کے لیے کسی طرح دلچسپی سے خالی نہیں۔ مارک ٹوین نے کہا کہ 19ویں صدی میں 2 دلچسپ شخصیات ابھریں، ہیلن کیلر اینڈ نیپولین۔ ہیلن کیلر ایک دراز قد اور مضبوط جسم کی مالک تھی، اور اس کے اعصاب بھی بڑے مضبوط تھے۔ جب ہیلن کیلر بولتی تو اس کا چہرہ اظہار سے دمک اٹھتا اور اس کے سارے رنگ ظاہر ہونے لگتے۔ جب وہ کسی آشنا سے بات کر رہی ہوتی تو اس کے ہاتھ اس کے چہرے پر لگتے اور وہ منہ کی جنبش سے بہت سے اندازے کر لیتی۔ اس کی یادداشت بلا کی تھی، جو انگلیاں اسے چھوتیں وہ ان کا بڑی آسانی سے اندازہ کر لیتی۔ اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود اس کے مزاج میں شوخی تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا پڑھنا چاہتی ہے، اس نے جواب دیا، "میں کھیلنا چاہتی ہوں"۔ ڈاکٹر فرنس نے اسے انتباہ کیا کہ شیکسپیئر کے بارے میں زیادہ کھوج لگانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ ہمیں معلوم ہے بس وہ اتنا ہے کہ شیکسپیئر کو بیپٹائز کیا گیا، اس نے شادی کی اور وہ مر گیا۔ ہیلن نے جواب دیا، "تو پھر اس نے تمام ضروری کام تو کر لیے"۔ اس کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ وہ سب کچھ کر گزرے جو دوسرے کرتے ہیں، اور اس میں وہ پوری طرح کامیاب بھی رہی اور کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ کسی نے اس کے کوٹ کا رنگ پوچھا، اس نے کوٹ کو چھوا اور کہا، "یہ کالا رنگ ہے"، اور اگر کسی نے کہا، "یہ تو نیلا ہے"، تو اس نے ہنس کر کہہ دیا کہ اسے یہ بات معلوم ہے۔ ہیلن ہمیشہ لوگوں کے درمیان رہنا چاہتی تھی، سن نہیں سکتی تھی، پھر بھی اس نے موسیقی سے اور بالخصوص پیانو سے بڑی دل بستگی قائم کر لی تھی۔ وہ آواز کو چھونے کی کوشش کرتی تھی، وہ ہوا کے زیر و بم سے، گلے کی جنبش سے اور سانس کی حرکت سے موسیقی کا تصور کیا کرتی۔ اس کے علم کا بہت بڑا حصہ کتابوں کا رہین منت تو تھا ہی، لیکن مشاہدے نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا۔ وہ جہاں کہیں جاتی ہر چیز جاننے کی کوشش کرتی۔ اگر اس کی معلمہ اس کے ہاتھ پر نہ لکھ پاتی
وہ گفتگو کا موضوع ضرور لکھ دیتی۔ اس طرح ہیلن گفتگو کا کچھ اندازہ ضرور لگا لیتی۔ مس سولیون اس کے ہاتھ پر حروف تو لکھتی تھی، لیکن اس نے کچھ اشارے بھی وضع کر لیے تھے جنہیں وہ اس کے ہاتھ پر محسوس کرواتی۔ بہت سے لوگ اسے کتابیں بریل میں لکھ کر دے دیتے، اور اس سلسلے میں وہ خاصی خوش قسمت تھی۔ اس کے پاس تمام حسیات تو نہیں تھیں، لیکن جو حسیات باقی رہ گئی تھیں اس سے ہیلن نے پورا فائدہ اٹھایا۔ سونگھنے کی قوت سے اس نے بہت سے پھولوں کا لطف اٹھایا اور بہت سی چیزوں کی شناخت کی۔ زندگی کے بارے میں اس کا رویہ رجائی تھا۔ اسے دنیا میں شر سے زیادہ خیر محسوس ہوتی تھی۔ قوت برداشت اس کے نزدیک بہت بڑی خوبی تھی۔ اسے دوسروں کے ساتھ بے پناہ ہمدردی تھی۔ اس نے اپنی کتابوں اور مضامین سے جو کچھ کمایا معذورین کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ اس نے 1968 میں وفات پائی۔ تادم آخر اس کی خواہش یہی رہی کہ وہ معذورین کے کام آ سکے اور ان کی خوشیوں میں اضافہ کر سکے، ان کی مشکلات کم کر سکے۔ مس سولیون کے علاوہ ڈاکٹر ہاؤ کا بھی اس کی زندگی پر بڑا اثر تھا، کیونکہ اس نے بے سماعت اور بے بصر لوگوں کے لیے گراں بہا خدمات سر انجام دیں۔ وہ بوسٹن میں 1801 میں پیدا ہوا اور 1876 میں چل بسا، لیکن اس نے جو کچھ کیا اس سے بلا واسطہ طور پر ہیلن کی زندگی متاثر ہوئی۔ اس نے معذورین کے لیے عوامی رویوں کو تبدیل کیا۔ پرکنس انسٹیٹیوٹ فار دی بلائنڈ کے سربراہ کے طور پر اس نے بے پناہ کام کیا۔ لارا ریڈمین ابھی 8 سال کی تھی کہ ڈاکٹر ہاؤ اسے اپنے ادارے میں لے آئے۔ لارا 26 سال کی تھی کہ اپنی بینائی اور سماعت کھو بیٹھی۔ وہ سونگھنے اور چکھنے کی قوت سے بھی محروم ہو گئی۔ اس نے اسے ابھرے ہوئے الفاظ سے پڑھانا شروع کیا اور پھر بریل بھی سکھا دی۔ اسی کی کامیابی سے ہیلن کی کامیابی کی راہیں استوار ہوئیں۔ مس سولیون نے اس کی زندگی کو کامیابی کے سانچوں میں ڈھال دیا۔ مس سولیون جو زندگی کے آغاز میں بینائی سے مکمل طور پر محروم رہ چکی تھی، وہ خود 1880 میں پرکنس انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوئی، جبکہ وہ صرف 14 سال کی تھی۔ پھر اس کی بینائی قدرے بحال ہو گئی۔ یہ تجربہ اس کی زندگی میں بڑا اہم تھا، جس کے باعث وہ ہیلن کی مشکلات کو قدرے بہتر سمجھ سکتی تھی، چونکہ وہ خود بھی گریجویٹ تھی اور تدریس کے اصولوں سے واقف تھی۔ اس نے ان سے خوب فائدہ اٹھایا اور ہیلن کو زندگی سے پوری طرح آشنا کرنے میں کامیاب رہی۔ یوں یہ حقیقت مترشح ہوتی ہے کہ فطرت کے طریقے بڑے پراسرار ہیں۔ وہ جسے چاہے جتنا نواز دے اور ظاہری اسباب منہ دیکھتے رہ جائیں۔ ہیلن کی زندگی، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، وہ مینارہ نور ہے جس کی کرنیں اندھیروں کو خون آشام ہونے نہیں دیتی اور بے سماعت اور بے بصر افراد کو حوصلہ عطا کرتی ہیں، جس کے بل بوتے پر بڑی سے بڑی مشکلات فریقہ نظر آتی ہیں۔ فطرت ایسی شخصیات کی تخلیق اپنے شاہکار کے طور پر کرتی ہے۔ یقیناً ہیلن دست قدرت کا بہت بڑا شاہکار تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہیلن کیلر کی یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل بزم شیخ اقبال سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے۔ بہت شکریہ۔